امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی کامیاب ثالثی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اظہار تشکر کے لیے سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ اعلیٰ سطح کا ایرانی وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مسعود پزشکیان صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی صدر پاکستانی قیادت سے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ تجارت، توانائی، سرحدی سلامتی اور علاقائی روابط کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور ایران کی قیادت باہمی تعاون کے نئے مواقع پر غور کرے گی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد جاری سفارتی روابط پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ علاقائی اور بین الاقوامی اہم امور پر پاکستان اور ایران مشاورت کریں گے۔ دونوں ملک خطے میں امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ اقتصادی تعاون کے سابقہ معاہدوں پر پیش رفت اور عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ بارڈر سیکیورٹی سمیت دیگر امور بھی زیر غور آئیں گے۔ ایران یورینیم باہر بھیجنے کے بجائے افزودگی کی سطح کم کرے۔ نیوکلیئر فائل، منجمد اثاثوں اور لبنان پر 3 ورکنگ گروپس کام کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ کہا ابنائے ہرمز سے جہاز 60 روز تک بغیر ٹیرف کے گزر سکتے ہیں۔ جہازوں کو صرف سٹینڈرڈ نیویگیشن یا سروس فیس دینا ہوگی۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ سخت ہو سکتا ہے مگر حتمی معاہدہ قابل حصول ہے۔ ڈیل میں کوئی منفی نقطہ نہیں۔ ایران معاہدے پر قائم نہ رہا تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور دیکھیں گے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ جب تک تہران ہمارا احترام کرتا رہے گا ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا ٹاک۔ کہا آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے۔ آبی گزرگاہ کے معاملے پر اچھا کام کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ تہران ہتھیاروں کے معائنے پر رضامند ہو جائے گا اور مستقبل میں طویل عرصے تک جوہری شفافیت یقینی بنانے کے لیے راضی ہوگا۔ ایران کی فوجی صلاحیت تباہ کر دی، وہ مشکل میں ہے۔ منجمد اثاثے اجناس خریدنے کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ اجناس صرف ہمارے کسانوں سے خریدی جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں $12 ارب کے منجمد اثاثوں کے اجرا کے لیے دستخط کو حتمی شکل دے دی گئی۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت پر رابطے کا نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ باقر غالباف کہتے ہیں اقدام کا مقصد کسی بھی قسم کے تصادم یا کشیدگی سے بچنا ہے۔ لبنان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی ضمانت دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ مذاکرات کے ذریعے لبنان کا مسئلہ حتمی حل تک پہنچ جائے گا۔ مقاصد حاصل ہونے تک مذاکرات ترک نہیں کریں گے۔ صرف فوجی کامیابی کافی نہیں، فوائد سفارتکاری کے بغیر مکمل طور پر حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ آبنائے ہرمز پر مشاورت کے لیے ایرانی وفد عمان پہنچ گیا۔ عمان اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز سے متعلق تعمیری مذاکرات، دونوں ممالک کا قانون کی پاسداری اور محفوظ بحری گزرگاہ پر اتفاق۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے 60 روز کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق ہوا۔ سیاسی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مزید تکنیکی سطح کے مذاکرات کے آغاز پر بھی اتفاق کیا گیا۔ مسئلے کے پرامن اور دیرپا حل کے لیے پاکستان اپنا کردار جاری رکھے گا۔ امریکہ اور ایران کی قیادت کو تعمیری روابط کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کرنے والے دوست ممالک بھی مشکور ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں سے کامیابی ملی۔ ان کا عزم قابل تعریف ہے جس کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، محسن نقوی اور وزارت خارجہ کی کارکردگی بھی قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سوئٹزرلینڈ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ایران عالمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو واپس بلانے پر رضامند۔ امریکی نائب صدر کا ایران سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت کا اعتراف۔ جیری وینس کہتے ہیں IAEA کے انسپیکٹرز ایران جائیں گے اور اس بات کی نگرانی کریں گے کہ آیا ایران ابتدائی معاہدے پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ انسپیکٹرز اس ہفتے ایران جا سکتے ہیں۔ تکنیکی ٹیمیں مختلف امور پر کام کر رہی ہیں۔ تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات آئندہ دنوں میں بھی جاری رہیں گے۔ حتمی معاہدے تک پہنچنے
بچنا چاہتے ہیں ایران کے فنڈز اس وقت تک منجمد رہیں گے جب تک بعض معاملات طے نہیں ہو جاتے۔ منجمد ایرانی اثاثے ریلیز ہوں گے تو ایران کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ عوام کی ترقی کے لیے استعمال ہوں۔ رقم دہشت گردوں کی مالی معاونت پر خرچ نہ کی جائے۔ گزشتہ 24 گھنٹے بہت اچھے رہے، آبنائے ہرمز کھلی رہی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں معاملات آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ لبنان کے سیکیورٹی زون میں اسرائیلی فوج کی موجودگی کے سوال پر امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کے دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ لبنان کی خود مختاری کا تحفظ ہو۔ جیری وینس سوئٹزرلینڈ سے امریکہ روانہ ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ آج بحرین، کویت اور UAE کا دورہ کریں گے۔ مارکو روبیو بحرین میں GCC اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مارکو روبیو کی خلیجی قیادت سے ایران معاہدے اور علاقائی سلامتی پر اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے ثمرات، امریکہ نے ایران کا بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ 60 دن تک تیل عالمی مارکیٹ میں فروخت کرنے کی اجازت مل گئی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی تیل کی پیداوار اور فروخت کے لیے عارضی جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ ایران کو 21 اگست تک خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات کی پیداوار، ترسیل اور فروخت کی اجازت، پیٹرولیم مصنوعات امریکہ درآمد کی اجازت بھی ہوگی۔ ایرانی تیل شمالی کوریا، کیوبا اور یوکرین کو نہیں بیچا جا سکے گا۔ اجازت نامے میں انشورنس اور بینکنگ خدمات کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ ایران کو دشمن پر کوئی اعتماد نہیں، امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچ بھی جائیں تب بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ دشمنانہ اقدامات بند ہو جائیں گے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کا کہنا ہے ایران اپنی دفاعی تیاری برقرار رکھے گا۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے دفاعی صلاحیت مضبوط بنانا ضروری، قومی دفاع کو مضبوط بنانا ایران کی مستقل پالیسی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر بھی محتاط رہنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، جیانگ زائی ڈونگ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی کامیاب کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے سوئٹزرلینڈ میں اسلام آباد MOU پر عمل درآمد سے متعلق اعلیٰ سطح مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ قاہرہ میں مصر، سعودی عرب اور ترکیے کے وزراء خارجہ سے ملاقاتوں پر بھی بریف کیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی امن کوششوں کے لیے چین کے مستقل حمایت کو سراہا۔ امن عمل میں چین کے اہم کردار کی تعریف، چینی سفیر کا خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے ثالثی کردار کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم کا پاکستان چین اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار، چین کا امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی رفتار برقرار رکھنے پر زور۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امید ہے دونوں ممالک مثبت پیش رفت کے لیے ٹھوس کوششیں کرتے رہیں گے۔ برطانوی ایوان میں سیاسی بحران، 4 برس میں چوتھے وزیر اعظم کا استعفے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر مستعفی، کہا اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں بطور سربراہ لیبر پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، قیادت کے لیے نئے انتخاب تک عہدے پر برقرار رہوں گا۔ لیبر قیادت کے انتخاب کے لیے نامزدگیاں 9 جولائی سے اوپن ہوں گی۔ نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی سے انتخابی سکیجول طے کرنے کی درخواست کروں گا۔ لیبر پارٹی قیادت کے انتخاب کا باقاعدہ ٹائم ٹیبل جلد جاری کیا جائے گا۔ آنے والے وزیر اعظم کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا۔ میں نے جب قیادت سنبھالی تو پارٹی دیوالیہ ہو چکی تھی۔ لیبر MP اینڈی برنم نے ہاؤس آف کامنز میں رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔ اینڈی برنم لیبر پارٹی کی قیادت اور وزیر اعظم کی دوڑ میں ممکنہ مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ بھارتی شہر لکھنؤ میں کوچنگ سینٹر میں خوفناک آتش زدگی، متعدد طلباء عمارت میں پھنس گئے جبکہ طلباء نے جان بچانے کے لیے عمارت سے چھلانگیں لگا دیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 15 طلباء ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی دم توڑ گئے۔ آتش زدگی کے واقعے میں 7 زخمی زیر علاج، متعدد کی حالت تشویشناک۔